خاص طور پر کراچی میں ذرا تفصیل میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے اس مینڈیٹ کو دھونس، زبردستی، دھاندلی اور طاقت کے استعمال سے چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ کیا مطالبہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ دھاندلی شروع ہوئی جی اسی دن صبح۔ آپ میری صبح کی اگر آپ ٹویٹ دیکھ لیں 15 تاریخ کی صبح کی، تو آپ کو اسی وقت ہم نے بتا دیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ پولنگ کا عملہ ہی نہیں پہنچا تھا۔ وہ عملہ وہاں پہ نہیں پہنچا تھا، لیکن وہ عملہ کہیں اور ضرور شاید موجود تھا، کیونکہ بہت سارے کیسز کے اندر وہاں پہ پھر نظر آیا کہ کس طریقے سے پہلے سے ٹھپے لگائے گئے اور وہ ٹھپے جو ہیں وہ پھر ڈالے گئے۔ ایک میں کیس کا آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ امجد آفریدی ہمارا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بلدیہ سے، کیماڑی ڈسٹرکٹ سے، اس نے ایک ویڈیو بنایا اور جس کے اندر اس نے دکھایا کہ کس طرح تقریباً 1000 ووٹ جو ہیں پیپلز پارٹی کے پہلے سے ٹھپے لگے ہوئے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لائے گئے، اور حامد میر صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا۔ پھر تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ پولیس جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرتی کہ کس نے یہ دھاندلی کی ہے، الیکشن کمیشن ان کو پکڑتا کہ جنہوں نے جو دھاندلی کر رہے تھے، لیکن امجد آفریدی جس نے دکھایا میڈیا کو کہ کس طریقے سے دھاندلی ہو رہی ہے اور اس کے تمام ثبوت پیش کیے، امجد آفریدی کو اریسٹ کر لیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کے 2 بھائیوں کو اریسٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ایک بھائی کی آنکھ بدقسمتی سے ضائع ہو گئی ہے، اس کو اتنا مارا گیا۔ اس کے بعد ہمارا ایم پی اے رابستان خان، اس نے بھی منگو پیر ٹاؤن کے اندر جو ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر جو ریگنگ ہو رہی تھی اس کو ایکسپوز کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے اوپر حملہ ہوا اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا، اس کو اریسٹ کر لیا، اور اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ٹارچر کیا گیا اور اس کے جسم کے اوپر زخم جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو۔ اس کے بعد جو یہ تو پہلے ہوا کہ دن شروع ہوتے وقت اور دوران پولنگ کیا ہو رہا تھا، پولنگ ختم ہونے کے بعد تو ایسا تماشا شروع ہوا کہ شاید پاکستان میں کبھی بھی نہ کسی نے دیکھا ہو۔ یہ کوئی ایم این اے کا الیکشن دور دراز علاقے میں کہیں پہاڑوں پر نہیں ہو رہا تھا جہاں پہ رزلٹ آنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں یونین کاؤنسل کا الیکشن ہو رہا تھا۔ ٹوٹل ووٹ جو پڑے ہوئے وہ ٹوٹل ووٹ 5-5, 6-6, 7-7 ہزار ووٹ پڑے ہوئے، اور 24 گھنٹے 48 گھنٹے رزلٹ نہیں اناؤنس ہو رہے۔ رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہے جب وہاں پر مطالبہ کیا جاتا ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے، ڈی آر اوز کے پاس احتجاج کیا جاتا ہے، تو وہ آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے؟ میں ان کو بیچارہ کہہ رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، خدا کا واسطہ ہم یہ جو ہمارے اوپر حکومتی مشینری کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جو ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ کسی اور فورم پہ جا کے اپنی جنگ لڑیں، ہمیں پتہ ہے آپ جیت گئے، ہم نہیں دے سکتے آپ کو رزلٹ کیونکہ ہمارے اوپر بے تحاشا پریشر ہے۔ انتظامیہ ای سی پی بے بس نظر آ رہی ہے اس کے اندر، کوئی تھوڑی بہت انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو بڑی پکچر ہے اس کے اندر وہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ سارا ہوا تو ظاہر ہے لوگوں نے احتجاج کرنا تھا۔ مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، تو احتجاج ہوا۔ احتجاج ہونے کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا، پیپلز پارٹی کے ورکرز نے پتھراؤ کیا، لاٹھیاں ماری، اور چاروں پروٹیسٹ کے اوپر، اور لوگ کون سے حراست میں لے لیے گئے؟ ہمارے تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ کل رات کو دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے۔ کس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے ہیں؟ بلال غفار سٹنگ ایم پی اے کراچی، ہمارے پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ، سعید آفریدی کراچی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ایم پی اے، شبیر قریشی ایم پی اے، اس سے پہلے عدیل احمد ایم پی اے، اس کو زیر حراست لیا گیا، اس کا رابستان ایم پی اے میں اس کا بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو اس وقت جو پارلیمان کے ممبرز ہیں
ان کو بھی اٹھا, جو بات کر کے یہ جو بدترین دھاندلی کی ہے پیپلز پارٹی نے اور اس حکومت نے, اس بدترین دھاندلی کو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے, میڈیا میں اپنی آواز لا رہا ہے, چاہے وہ پارلیمان کا ممبر کیوں نہ ہو, اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, اس کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, اس کو زیر حراست دیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے 16 شہری جو یوسیز ہیں, یونین کاؤنسلز ہیں حیدرآباد کی, وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر جو دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہیں. دادو میں جہاں نثار بریڑو صاحب جو مہر کی یوسی جیت گئے ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی, ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا تقریباً تمام سندھ کے اضلاع کے اندر ہے, لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر ایک انتہائی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور یہ واحد چیز نہیں ہے, پورے پس منظر میں دیکھیں تو اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر, سب سے بڑا شہر پاکستان کا, وہ شہر جس کو نہ پانی ملتا ہے, نہ جہاں کچرا اٹھایا جاتا ہے, جو سب سے بڑا پاکستان کا ٹیکس دینے والا شہر ہے, اس سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے اوپر آپ کو 2 کوڑی لگتی بھی نظر نہیں آتی ہے واپس. وہ شہر جس کی سادہ سی چیز کہ اس کی آبادی کا شمار کر لیا جائے, اس کی آبادی کا شمار نہیں کرنے دیا جاتا ہے. جو عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ڈیجیٹل سینسس کا اعلان کیا, وہ تمام تاریخیں گزر چکی ہیں, ابھی تک وعدے ہو رہے ہیں کہ جو مردم شماری کی جائے گی, کوئی نام و نشان میں مردم شماری کا اس وقت نظر نہیں آ رہا. ہر طریقے سے کراچی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, اور اب کراچی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی مردم شماری کر کے آپ کی صحیح آبادی کا کاؤنٹ گنتی تو ہونے نہیں دیں گے, کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ سندھ کے جو صوبائی اسمبلی کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بدل جائیں اور کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے, وفاق کے اندر کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے, کراچی کو اپنی حق کے مطابق جو ریونیو ہے اس کا حصہ ملنا شروع ہو جائے. لیکن نہیں, یہ تو ہم سب آپ کو نہیں ہونے دیں گے. اب اگر آپ مقامی حکومت کے اندر بھی کراچی والے جس کو ووٹ ڈالیں گے, ہم اس کو اپنی کراچی کے اندر بھی حکومت نہیں بنانے دیں گے. کراچی والوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اور جو اس کے اندر ملوث ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ ہے. اتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. کل جب کراچی والے کھڑے ہو جائیں گے, جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, تو پھر وہ سب ان کو ہو جائے گا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کہاں سے دہشت گرد آ گئے. پہلے تو 3 دہشت گرد تو میں نے آپ کو بتا دیے ایم پی ایز تحریک انصاف کے, جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, جماعت اسلامی کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں. کراچی نے مسترد کیا ہے, ہمیشہ کی طرح مسترد کیا ہے اس پارٹی کو جو صوبے کے اندر 6 دفعہ حکومت کر چکی ہے, اور 6 دفعہ حکومت کرنے کے باوجود کراچی کو حق تو دینا کی دور کی بات ہے, باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک مربوط طریقے سے کراچی کا حق چھیننے والی جو پارٹی ہے. کراچی کا بھی اس کو ووٹ ڈال سکتا ہے. جلسہ کرانے کے لیے تو ان کو باہر سے دوسرے اضلاع سے لوگ لانے پڑتے ہیں, وہ کراچی کا بھی ووٹ ڈال سکتا ہے پیپلز پارٹی کو. جس نے بھی کراچی کو ووٹ ڈالا اس کا حق چھینا جا رہا ہے. میں نے کہا آپ کو, تحریک انصاف کے ساتھ ظاہر ہے زیادہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہ پورا جو امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ جو جعلی نظام بنا ہوا ہے, اس جعلی نظام کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. عمران خان سے خوف زدہ ہیں یہ لوگ. ان کو پتا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ فیصلہ کر بیٹھی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اور اب سر جھکانے کو نہیں تیار ہے, اور نہ کراچی والے سر جھکانے کو تیار ہے. کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں. آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے, اس الیکشن کو کالعدم قرار دینا چاہیے, اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر. اور جو کراچی والے جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں, یہ کراچی کا کم سے کم حق ہے, اور یہ حق کسی طریقے سے بھی کراچی سے چھینا نہیں جا سکتا. تو ہم اس الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں, اور اس کے خلاف احتجاج ہوتا رہے گا. یہ جتنا بھی ظلم کرنے کی کوشش کریں گے, کراچی کی آواز اب دبائی نہیں جا سکتی ہے. بہت شکریہ. صحیح. صحیح.
कराची में पिछले 4 महीने 5 महीने में भाईजान 3 एमएनए के इलेक्शन हुए हैं, उनमें से 2 सीटें जो हैं तहरीके इंसाफ ने जीती हैं, यानी 2/3 सीटें जो है ना पिछले 4 महीने में जीती हैं। कराची कहां खड़ा हुआ है? आप इस वक्त ओपिनियन पोल सर्वे आप बताएं कि कौन सी अच्छी बैनुल अक़वामी फर्म है, उससे हम सर्वे करा के बता देते हैं। जमाते इस्लामी ने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई, उनको वोट पड़ा है और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं उस वोट के ऊपर। हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन जिसने ठीक काम किया, जिसको वोट पड़ा है, उसकी हम तारीफ भी करने को तैयार हैं। लेकिन भाईजान जो डीसी और डीआरओ के ऊपर डंडा चला के ठप्पे लगा के इलेक्शन चोरी करेगा, उस चोर को हम चोर ही बोलेंगे। बिल्कुल अच्छा, आपने अच्छा याद दिला दिया कि वो इसी इलेक्शन कमीशन ने असद उमर के ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए हुए हैं। ठीक है ना, जो ठप्पे लगा रहा है, जो इलेक्शन चुरा रहा है, जो सारा मीडिया पाकिस्तान का दिखा रहा है, उनसे सवाल कोई नहीं है। असद उमर वो कहते हैं जी इनको क्यों गिरफ्तार कर देना चाहिए? उन्होंने कहा जी ये हमारे बारे में ऐसी बातें करता है, हमारा दिल टूट जाता है, तो इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। खुदा का खौफ करे। देखिए हमारा रेफरेंस जो है वो पहले हम फाइल किया हुआ है 1 से ज्यादा इलेक्शन कमीशन के मेंबर के ऊपर, और हमारी उम्मीद ये होगी और हमारी रिक्वेस्ट ये होगी, इल्तजा होगी अदलिया से कि वो रेफरेंसेस जो हैं अब उसके ऊपर फैसला किया जाए। 2023 इलेक्शन का साल है, इंशाअल्लाह ताला यहां पे सूबाई इलेक्शन भी होने इसी साल में, कौमी असेंबली के इलेक्शन भी होने इस साल में, और ये इंतहाई जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन हो, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जिसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद हो। जी देखिए, मुझे एक चीज सच्ची बात है, मुझे पूरा आपका सवाल समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ जो है वो यकीन रखती है जमहूरियत के अंदर, और हमारी नज़र के अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से जुड़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। और उसके लिए तहरीके इंसाफ को जब एक गैर जमहूरी अमल होता हुआ नजर आया, एक बैरूनी मुदाखलत के जरिए पाकिस्तान के अंदर मैंडेट छीनता हुआ नजर आया, उस मैंडेट के ऊपर भी बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि क्यों हुआ और वो कैसे हुआ। सो एक आपके सवाल से मुझे याद आ गया, अभी मैं आपकी बाकी बात का भी जवाब देता हूं। फारूक सत्तार ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें फारूक सत्तार ने कहा है कि ये जो पीपल्स पार्टी जो है वो मुआहदा जो हमारा हुआ था उस मुआहदे के ऊपर अमल नहीं कर रही है। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं और मैं जामिनों से भी सवाल पूछ रहा हूं। तो मेरा फारूक सत्तार साहब से सवाल है कि फारूक भाई, जब आपने इतनी बात आके कह ही दी है मीडिया के सामने, तो यार ये भी बता दें कौन को कि जामिन कौन थे। हम भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एमक्यूएम से मुआहदे के जो आपने जमानत दी थी उसके ऊपर अमल दरामद आप क्यों नहीं करवा रहे हैं। देखिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जो भी आइन और कानून के अंदर रास्ता दिया हुआ है वो हर रास्ता हमने इस्तेमाल किया है और करते रहेंगे। हमने इलेक्शनों के अंदर भी जाकर ये साबित किया, 75% से ज्यादा कौमी असेंबली सूबाई असेंबली की सीटें तहरीके इंसाफ जीतती रही है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किए इमरान खान साहब ने, 2 लॉन्ग मार्चेस की, हमने रैलीज निकाली, हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पंजाब असेंबली में लेकर दिखाया। अभी देखें अगली बारी शायद कौमी असेंबली की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आने वाली है। तो हम जो भी जमहूरियत के अंदर हमारे रास्ता मौजूद है, हम हर रास्ता इस्तेमाल करते रहेंगे कि पाकिस्तान एक हकीकी तौर पे एक जमहूरी मुल्क बने। नहीं नहीं, हम बिल्कुल इसके लिए उम्मीदवार नहीं है किसी सीट के लिए इस कराची के इलेक्शन में।
کہ اس وقت کراچی کے اندر جو عمومی طور پہ تجزیہ ہے، جو کراچی کی گلی کوچے کے اندر بات ہو رہی ہے، وہ تو یہی ہو رہی ہے. کیونکہ اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں پی ایس پی کیسے لانچ کی گئی تھی، کون کراچی میں کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ کس نے لانچ کی تھی پی ایس پی؟ کیا خود ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی؟ پھر وہ کیا کیا نہیں کہہ چکے اسی ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں، جس کا آج وہ حصہ بن گئے ہیں. تو کراچی والوں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ہو رہا ہے، کراچی والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کروایا جا رہا ہے. اور اگر کروایا جا رہا ہے تو پھر ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ عمران خان کا جو خوف ہے اور عمران خان کی بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکے. سوری جی، مجھے یہ ایک سیکنڈ یہ پرچی آگی تھی، آپ کو ریپیٹ کر دیں گے سوال. جی جی، یہ یہاں تک بات آنی نہیں چاہیے تھی، تو نوٹیفیکیشن آج سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ایشو ہو جانا چاہیے تھا. وہ 2 مہینے کے بعد لیٹ ایشو کیا انہوں نے. دیکھیں، جہاں تک تنظیم کی بات ہے کہ کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے، بالکل ہے، اور اس کا تجزیہ بھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی اور میری کل بھی اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے، تو وہ تو ہم تجزیہ ضرور کریں گے. کہ ہمیشہ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ جس وقت ہم نے 20 میں سے 15 الیکشن پنجاب کے جیتے جولائی میں، اور اس کے نتیجے میں ہماری حکومت بنی، تو اگلے دن عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اسد ذرا مجھے تجزیہ کر کے بتاؤ کہ اس الیکشن میں ہم نے ٹھیک کیا اور بہتر کیا کر سکتے تھے. وہ تو ہم مستقل یہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ تجزیہ جاری رہے گا. لیکن یہ جو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نتائج جو ہے یہ تنظیمی کمزوری کے کم ہے، یہ انتظامی دھاندلی کے زیادہ نتائج ہیں. اور 2 لوگوں کا اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کافی لوگوں کی پہلے بات کی، علی زیدی کا تو میں نے رات کو ٹویٹ بھی کیا تھا. کل رات کو بھی انہوں نے حملہ کروایا علی زیدی کے اوپر، اور دلیر آدمی وہ کھڑا رہے گا، مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور یہ مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ عطا اللہ جو ہمارا ایم این اے ہے، اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹ گئی ہے. تو مطلب اس وقت آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ سارے دہشت گرد جو ہے نا، وہ صرف اس وقت تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی اے ہی بچے ہیں. تھینک یو جی.